السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے صحیح مسلم کی حدیث 4577 کا، اور رد کریں گے رافضی اور ناسبی دونوں کا، جو کہ اس سے الگ الگ دلیلیں پکڑتے ہیں۔ ناسبی کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف حضرت عباس نے ان 4 الفاظوں کا استعمال کیا: جھوٹا، عہد شکن، گنہگار اور خائن، فدق والے معاملے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث باقی بچی تھی۔ تو وہ اس سے یہ پیلی پکڑتے ہیں کہ حضرت علی کو برا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت عباس نے بھی انہیں برا کہا ہے، اور وہ بچا رہے ہوتے ہیں معاویہ بن سفیان کو، کیونکہ معاویہ بن سفیان نے حضرت مولا علی علیہ السلام پر ان کے دور میں لعنت کی جاتی تھی ممبروں پہ سے، اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس لعنت کو رکوایا تھا اپنے دور میں۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک مولا علی علیہ السلام کے اوپر لعنت کرائی مسجد کے ممبروں پہ سے۔ اس سے وہ یہ پلی پکڑتے ہیں اور معاویہ بن سفیان کو بچاتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی لکھتے ہیں کہ چچا جو ہے باپ کی طرح ہوتا ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو سخت الفاظ کہہ دیتا ہے کبھی غصے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو برا کہہ رہا ہے، اور اولاد اپنے باپ کو پلٹ کے کچھ نہیں کہتی، جیسے کہ مولا علیہ السلام نے اپنے چچا کو کچھ نہیں کہا، تو لہٰذا اس سے گرفت نہیں بنتی مولا علی علیہ السلام کے اوپر، یہ دلیل حجت نہیں بنتی، چونکہ مولا علیہ السلام خاموش ہیں، وہ اپنے چچا کو کچھ نہیں کہہ رہے، جبکہ چچا ان کو بہت سخت الفاظ سے ایڈریس کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ خاموش تھے۔ تو مولا علیہ السلام کے اوپر اس سے کوئی گرفت نہیں بنتی، یہ ان کے چچا کا معاملہ تھا، چچا نے انہیں کہا، باپ ہے سخت الفاظ استعمال کر سکتا ہے، تو لہٰذا اگر کسی ناسبی کو کوئی الجھن ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے اس حدیث سے، تو وہ امام نووی کی شرح کو پڑھ لیں اس معاملے میں، کہ وہ اس حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں۔ اچھا، ہم اس حدیث میں پھر آگے چلتے ہیں تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت ابو بکر اور اپنے بارے میں، کہ ہم لوگوں، یعنی کہ ہم کا مطلب یہ میں لفظ جوڑ رہا ہوں کہ الفاظ یہی ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیے حدیث میں نیچے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو آپ لوگ جھوٹا سمجھتے تھے، مطلب سمجھتے ہیں، خائن سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں، اور عہد شکن سمجھتے ہیں، یہی 4 الفاظ ہیں۔ یعنی کہ یہاں سے رافضی جو دلیل پکڑتے ہیں وہ یہ کیا پکڑتے ہیں کہ دیکھا اہل بیت ان دونوں کو، یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ان الفاظوں کے ساتھ نوازتے تھے، انہیں یہ سمجھتے تھے، یہ خود حضرت عمر کے الفاظ ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے رافضیوں کے اعتبار سے کہ ان دونوں کو برا کہا جا سکتا ہے، اور ناسبیوں کے اعتبار سے کہ حضرت علی کو بھی برا کہا جا سکتا ہے۔ تو ہم رد کرتے ہیں ان دونوں کا ہی، کہ یہ ایک باپ بیٹے کی بات تھی، باپ نے بیٹے کو کچھ کہا، بیٹے نے لوٹ کے جواب نہیں دیا، تو اس سے یہ پلی کوئی نہیں پکڑ سکتا کہ حضرت علی کو برا کہا جا سکتا ہے۔ اگر اس سے کوئی پلی پکڑنا چاہتا ہے تو پھر بنو عباس کے دور کی طرف ہم چلتے ہیں، وہاں پر بنو عباس کے دور میں حضرت علی کو ممبر پہ سے کبھی سب نہیں کیا گیا، کبھی لعنت نہیں کی گئی، چونکہ بنو عباس اس بات کو عقیدہ نہیں بناتے تھے، اور یہ معاملہ تھا مولا علی علیہ السلام کے سامنے کا۔ جس طرح سے معاویہ بن سفیان کے دور میں اور ان کے بعد والے لوگوں نے حضرت علی کو ان کے بعد، یعنی کہ دنیا سے جانے کے بعد لعنت کروائی، سب کروایا ممبروں پہ سے، اور یہ ایک طویل عرصے تک ہوتا رہا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کی طرف کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کہ اس میں ایک راوی ہے مالک بن اویس، جو حدیث نمبر مسلم کی ہے 4577، یہ ایک سینٹرل راوی ہے اس حدیث کا، اس کے بعد میں کئی سارے ترک بنتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی اس حدیث کو 3094، اس میں بھی یہی راوی سینٹرل ہے، مگر یہ 4 الفاظ گالیوں والے اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ پھر ہم چلتے ہیں بخاری کے اگلے ہی ترک میں 4033، اس میں بھی یہی مرکزی راوی ہے، مگر گالیوں کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ پھر ہم چلتے ہیں سنن ابو داؤد کی طرف 2963، اس میں بھی یہی راوی مرکزی اور گالیوں کے الفاظ نہیں ہیں۔ پھر ہم چلتے ہیں جامعہ ترمذی کی طرف، اور اس میں بھی یہی سینٹرل راوی ہے، اور اس میں بھی گالیوں کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں ان باقی کے ترکوں کو دیکھنے کے بعد کہ جو صحیح مسلم کا جو ترک ہے، ان گالیوں کے ساتھ، ان گالیوں کے الفاظ جو ہیں اس میں غیر محفوظ ہیں، یہ محفوظہ نہیں ہے، کیونکہ باقی کے ترک میں وہ گالیاں کے الفاظ نہیں ملتے، صرف ایک ہی ترک میں وہ مل رہے ہیں، جبکہ سینٹرل راوی ایک ہی ہے، تو وہ الفاظ غیر محفوظ ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہ مسند ابی بکر میں آپ کو مل جائے گا کہ جب حضرت عباس حضرت علی سے اس معاملے پر اختلاف کر رہے تھے، تو حضرت
عباس کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو جائیداد جو حضرت عمر نے ہمیں دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم آدھا آدھا بانٹ لیں، جبکہ حضرت علی اس بات پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس کی ساری جو آمدنی ہوتی تھی وہ بٹتی تھی، نہ کہ جائیداد۔ یہ ایک اختلاف تھا دونوں کے بیچ میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو ٹوکا اور کہا کہ بہت مشکل سے یہ جائیداد ہمارے پاس آئی ہے، آپ کے اس جھگڑے کی وجہ سے یہ واپس نہ چلی جائے۔ تو لہٰذا پھر حضرت عباس نے اس معاملے میں کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ تو یہ بات میں نے آپ کو اس میں ایکسپلین کر دی۔ اب وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ ناسبی اس کی آڑ میں چھپا کیا رہے ہیں، کہ ناسبی جو چھپا رہے ہیں اس میں معاویہ بن سفیان کو چھپا رہے ہیں، کہ کسی طریقے سے معاویہ بن سفیان کی بات چھپ جائے اس کے پیچھے آ کے، اور انہیں دلیل مل جائے کہ حضرت علی کو گالیاں دی جا سکتی ہیں۔ کیا معاویہ بن سفیان حضرت علی کے باپ تھے، چچا تھے، اور ان کے سامنے انہیں گالیاں دے رہے تھے یا دلوا رہے تھے؟ معاویہ بن سفیان نے حضرت علی کو ان کے بعد گالیاں دلوائی ہیں، ان کے بعد لعنت کروائی ہے، ان کے بعد ان کو برا بھلا کروایا ممبروں پہ سے، اور نہ وہ ان کے والد تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے معاویہ بن سفیان کے لیے کہ سابقون اور اولون، مہاجرین اور انصار، ان کی اتباع احسان کے ساتھ کرو گے تو پھر اللہ تم سے راضی۔ تو کیا گالیاں دلوانا یا لعنت کروانا یا برا بھلا کہلوانا یہ اخلاص کے ساتھ اتباع کرنا ہے؟ اگر یہ اخلاص کے ساتھ اتباع کرنا نہیں ہے تو پھر معاویہ بن سفیان اللہ کی رضا سے باہر ہو گئے، چونکہ یہ تو طلقاء تھے فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے۔ فتح سے پہلے والے اور فتح کے بعد والے کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چیپٹر 57 آیت نمبر 10، اور سابقون اور اولون والی جو آیت تھی چیپٹر 9 آیت نمبر 100۔ تو انہیں تو ان کی اتباع کرنی تھی احسان کے ساتھ، مگر انہوں نے کیا کیا وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ لوگوں کو ابھارتے تھے، کہو کہ حضرت علی کو برا کہو، اگر کوئی حضرت علی کو برا نہیں کہتا تو یہ کہتے تھے کم سے کم یہ کہو کہ ابو تراب پر لعنت۔ لعنت کے الفاظ باقاعدہ موجود ہیں، اس کا تو کوئی ترجمہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر صحابی رسول نے بتایا کہ ابو تراب تو مولا علیہ السلام کی کنیت تھی، وہ تو اسے بہت پسند کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، انہیں جھاڑ کے اٹھایا، اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، تو انہیں اتنا پسند آیا یہ نام کہ انہوں نے اپنی کنیت رکھ لی، جبکہ ناسبی امیر شام کے دور میں اسے گالی سمجھتے تھے۔ پھر ہم چلتے ہیں آگے کہ معاویہ بن سفیان، اگر کوئی صحابی حضرت علی کو برا نہیں کہتا تھا یا ان کو گالیاں نہیں دیتا تھا یا ان کی تنخیص نہیں کرتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے تمہیں کس بات نے روک رکھا ہے؟ تو پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مولا علیہ السلام کے بارے میں 3 باتیں ایسی جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ زبردست دلیل تھی مولا علیہ السلام کے لیے کہ ان کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اور یہ لوگ یا تم لوگ ان پر لعنت کر رہے ہو، انہیں گالی دے رہے ہو، ان کو برا کہہ رہے ہو ممبروں پہ سے، اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیوں نہیں کرتا۔ تو پھر انہوں نے دلیل میں یہ بات کہی۔ پھر انہوں نے خیبر کا وقت یاد دلایا لوگوں کے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت علی کو بلایا گیا اس کے بعد اگلے دن، اور پھر ان کی آنکھ میں پرابلم تھی، کچھ ڈیزیز تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تھوک سے اس ڈیزیز کو وہ لگایا ان کی آنکھ میں، تو اس سے ان کی آنکھیں بالکل صحیح ہو گئیں، اور حضرت علی کو جھنڈا دیا انہوں نے، اور فاتح خیبر تھے حضرت علی۔ پھر انہوں نے آگے بتایا کہ جب آیت مباہلہ آئی کہ عیسائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مقابلے کے لیے بلایا کہ تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ، ہم اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں جو غلط ہوگا اس کو آگ کھا جائے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بلایا؟ اپنے گھر والوں میں مولا علیہ السلام، حضرت فاطمہ تو زہرا، امام حسن اور حسین، ان چاروں کو، اور فرمایا یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے کہ جب یہ خبر ہماری اماں ام سلمہ کے پاس پہنچتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو وہ کہتی ہیں کہ اے لوگوں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں دیتے ہو ممبروں پہ سے؟ تو منع کیا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو کیا تم یہ نہیں کرتے علی پر گالیاں اور علی سے محبت کرنے والوں کے اوپر گالیاں دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم یہ کہا جاتا ہے۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے محبت کرتے تھے، لہٰذا تم انڈائریکٹلی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہو۔ اس کا رزلٹ یہ بنتا ہے، جب کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص گالیاں دے یا برا کہے یا جو چاہیں آپ مطلب نکال لیں اس کا، تو اس کے ایمان کا بنے گا کیا؟ چونکہ حضرت علی کو گالی دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گی وہ گالی۔ اچھا، اس کا ایک اور ترک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ فضائل صحابہ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، تو اس سے ان ناسبیوں کا بنے گا کیا جنہوں نے مولا علیہ السلام کے اوپر ممبروں پہ سے سب کروایا، لعنت کروائی۔ اب آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ ان کا بنے گا کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس حوالے کی طرف کہ یہ بدعت معاویہ بن سفیان کے دور میں شروع ہوئی، جو کہ صحابہ کو گالی دی جاتی تھی، تو معاویہ بن سفیان نے اس بدعت کی شروعات کرائی اپنے دور میں، اور ان کی یہ تمام آپ کو ریفرنس مل جائیں گے صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے، ابن ماجہ سے، مسند احمد سے، حاکم سے، صحیح حبان سے، اور مسند ابی یعلا سے، اور سنن نسائی سے آپ کو یہ سارے مل جائیں گے۔ اور آج بھی کوئی شخص اصحاب کو گالی دیتا ہے یا برا کہتا ہے یا سب کرتا ہے تو وہ آل امیہ میں سے ہے، یعنی کہ معاویہ بن سفیان اور ان کے لوگوں میں سے ہے وہ، جو اگر کسی صحابی کو برا کہتا ہے، کیونکہ یہ بات تو انہوں نے شروع کری تھی، تو وہ ان لوگوں میں سے یہ گالیاں دینے والا، لعنت کرنے والا۔ ہاں، قرآن اور حدیث آپ سنا سکتے ہیں کسی کو، قرآن اور حدیث آپ کسی کو سنا سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے، جو بہت ہی خطرناک ایک حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے، اگر کوئی چیز اسے بری لگے گی، اسے ایذا پہنچائے گی، یہ سمجھ لو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہی ہے، چونکہ وہ ان کے جسم کا حصہ ہیں۔ جسم کے ایک حصے میں ایذا پہنچتی ہے تو سارے جسم کو ایذا پہنچتی ہے، تو کیا حضرت فاطمہ الزہرا کو ایذا نہ پہنچتی ہوگی کہ اگر کوئی شخص مولا علیہ السلام پر سب کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے اپنے دور ملوکیت میں، اور اپنے گورنروں سے کرواتا ہے، اپنے سامنے کرواتا ہے، اگر کوئی منع کرتا ہے تو پھر اسے سوال پوچھتا ہے کہ تم کیوں نہیں کرتے، تو اس کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ تو لہٰذا باز آ جانا چاہیے ناسبیوں کو ان حدیثوں کو پیش کرنے سے پہلے، تمام حدیثوں کے ترکوں کو جمع کر کے ایک جگہ آپ دیکھیں اور تب آپ اس بات کو کہیں۔ ایک حدیث سے آپ رزلٹ نہ نکالیں، اور اس سے بھی وہ رزلٹ نہیں نکلتا جو ناسبی چاہتے ہیں۔ ارے ایک باپ نے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے بیٹے نے تو لوٹ کے کچھ نہیں کہا نا، اور امام نووی بھی اسی اپنی شرح میں یہی بات کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یا کسی اور نے اس کی شرح میں کچھ ایسی بات کہی ہے کہ ہاں کہا جا سکتا ہے حضرت علی کو برا، اس سے یہ پلی نہیں پکڑ سکتے کسی بھی طریقے سے۔ تو میں رد کرتا ہوں ناسبیوں کا جو اس حدیث کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی کو برا کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس حدیث کے نچلے حصے کی طرف بھی آ جائیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی برا کہا جا سکتا ہے، جو کہ رافضی کر رہے ہیں۔ پھر ناسبیوں میں اور رافضیوں میں کامن بات یہی ہے کہ یہ بھی حضرت علی کو برا کہتے ہیں اور وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو برا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان سب سے الگ ہٹ کے صحیح بات کی طرف آنا چاہیے کہ یہ الفاظ حدیث کے محفوظ ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ دوسرے ترکوں میں موجود ہی نہیں ہیں، یہ الفاظ دوسرے ترکوں میں موجود ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا میں اس معاملے کو یہیں پر کمپلیٹ کرتا ہوں، کیونکہ سنانے کو تو بہت لمبی باتیں ہیں، تو بہت آدھے وقت خراب ہوتا ہے، تو ہم ناسبیوں کو اور رافضیوں کو دونوں کو رد کرتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ وہ ایک معاملہ باپ اور بیٹے کا تھا، باپ نے بیٹے کو کچھ سخت الفاظ کہے، بیٹے نے پلٹ کے کچھ نہیں کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔